تین جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے بعد انسان کو والدین کے لیے حسن و سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کی اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح پرورش و تربیت نہ ہوتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں ان کا خیال نہ رکھے، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے نہ پیش آئے، ان کی گستاخی، بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بد سلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین سے حسن و سلوک کا حکم دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیات میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ رکھنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں کا حق ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحم و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل، اس آیات مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر بندے کا ماں باپ بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو حق حقیقی کے ساتھ، خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اس سے مراد ہر تکلیف دہ قول جو انہیں ناگوار گزرے، جس والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے۔ لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور پیار سے بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین سے سختی میں بات نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے میں عام طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے۔ تیسری بات یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کے ساتھ کریں۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ کہ
ان سے اچھے برتاؤ کرے، ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین سے حسن و سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں میرے حسن و سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور اقدس نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآت سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن و سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات اہم ماں ہی سکھاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1 جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2 جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3 جب بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3 جب وہ بیماری میں مبتلا ہو تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو کیونکہ انہیں کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل مت دکھانا، کرو ہمیشہ اپنی ماں کی غلامی، نوکر بنے گا تمہارا سارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا، خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ، چلیں گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ماں سے پوچھا گیا اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگے تو آپ کیا مانگیں گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی اور اخلاقی
کی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا و خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کریں۔ اللہ پاک سے دست ادب دعا ہے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔